اسی طرح کر کے ایک اور قصہ من گھڑت جھوٹا قصہ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ علقمہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہ خطیب لوگ جو ہے نا، یہ صرف مجمع میں تڑکا لگانے کے لیے، لوگوں کو رلانے کے لیے، لوگوں سے پیسے اینٹھنے کے لیے اس طرح کے جھوٹے قصے بھی سنا دیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے صحابی تھے تو ان کی جان نہیں نکل رہی تھی، صحابی جان نہیں نکل رہی، حضور کی بارگاہ میں اطلاع پہنچی کہ آپ کے فلاں صحابی کی جان نہیں نکل رہی، تو کریم آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، صحابہ کو فرمایا، ہاں اس کی ماں سے پوچھا کہ کیا حال ہے اس کا، اس نے کہا میں ناراض ہوں، بیوی کی بات مان کے مجھ سے لڑتا رہتا تھا، میری بات نہیں مانتا تھا، مجھے ترجیح نہیں دیتا تھا، اس لیے میں ناراض ہوں اس سے۔ تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو راضی ہو جا، لیکن وہ اماں نہیں مانی، اماں نے کہا نہیں میں ناراض ہی رہوں گی، میں نہیں مانتی اس سے۔ تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو، میں جاؤ لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آؤ، میں اس کو آگ لگاتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ جھوٹ گھڑتے ہیں اور نعوذ باللہ حضور کے صحابہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں جی۔ یا جن صحابہ نے آقا علیہ السلام سے، یہ آج بھی جو مخلص مومن ہے نا، سچی بات ہے، جو والدین کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ صرف حضور کی تعلیمات کا اثر ہے جی۔ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں جی، وہ اپنی والدین کو تنگ آ کے ان کو جناب وہ اس میں نہیں چھوڑتے، یہ صرف ان کے دل میں جو ایک درد کی احساس کی کیفیت ہے، یہ صرف اور صرف میرے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 1400 سال بعد آنے والا امتی حضور کا اپنے والدین کے ساتھ رحم دلی کا، شفقت کا معاملہ کرتا ہے حضور کی تعلیمات کی برکت سے، تو وہ بندہ جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ہے، وہ اپنی ماں کے لیے ایسی باتیں کرے جی، ماں کو ناراض کر دے بیوی کی خاطر، اور جناب نعوذ باللہ من ذالک، پھر اس کے بعد یہ کہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ میں آگ لگاتا ہوں، اور صحابہ لکڑیاں لے بھی آئے آگ لگانے کے لیے، بتائیں۔ تو یہ جو ہے نا کس سے جھوٹے، اور وہ بھی نعوذ باللہ حضور کے صحابہ کی طرف منسوب کرنا، یہ انتہائی غلط اور تکلیف دہ بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔